بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اس کی مانند یعنی جو آدم کے لیے سوٹیبل ہو میں اسے بناؤں گا. مرد عورت کو، عورت مرد کو اپنے لیے بہت سمجھتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کتاب مقدس کو پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کی شادی شدہ زندگی بابرکت ہو جائے گی. خدا نے جو اس کی پسلی میں سے نکالی، اس منفرد اور رویے میں اس تعلق کو اس لیے اس نے پہچانا چونکہ اس کے دل کے قریب سے نکالی گئی تھی. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کے زندہ مقدس جلالی نام میں آپ تمام بھائیوں کے میری طرف سے سلام. اس سے پہلے کہ ہم قرآن کے کلام کے الفاظ پڑھیں، بھائیوں سے التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں. تھینک یو. خدا آپ کو برکت دے. ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بہنوں کی طرف سے، کم سے کم وہ جب آتی ہیں تو وہ لائنوں کو پہلے سے درست کرتی ہیں اور سیکنڈ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بیٹھتی ہیں. ادھر بھائی بھی آ کر ترتیب میں بیٹھے ہیں تو ہمیں بارہا بھائیوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش کرے گی. جو بہن بھائی اب تک بیٹھے ہوئے ہیں بچے وہ جلدی سے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. اگر آپ چل کر گھر سے آئے ہیں تو ضرور آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. ہم صرف قرآن کی کلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے، نہ کہ خادم کی عزت میں، نہ کہ کسی اور شخص کی عزت اور تعظیم میں. اور جیسے ہی کھڑے ہوں اپنی بائبلز کو ہوا میں لہرائیے یوں. سب جن کے پاس ہے جو گھر سے لے کر آئے ہیں، ویری گڈ. پریز دی لارڈ. خدا ان کا شکر ہو بائبلز کی تعداد چرچ کے اندر بڑھ رہی ہے. خدا آپ کو برکت دے. آئیے میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب. بیٹا بات نہیں کرنی. پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے 23ویں آیت تک خداوند کی کلام اس کی تلاوت کریں گے. آپ کو پتہ ہے آج کا دن عالمی اعتبار سے بہنوں کا، وومنس کا دن ہے. چونکہ خواتین کا دن ہے اس لیے میں آپ تمام بہنوں کو آج اس دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کا ہمارا جو پیغام ہے اس کا تعلق بھی زیادہ تر بہنوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائیوں کے لیے نہیں ہوگا. بھائیوں کے سمجھنے کے لیے ہوگا کہ خدا نے عورت کو کس مقام اور درجے پر رکھا ہے. آمین. تو میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 18 سے 23 آیت تک خداوند کی کلام میں سے تلاوت کریں گے. اور خداوند کے زندہ اور موت بالکلام میں اس طرح مرقوم ہے. اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا. اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے لید نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. خداوند کے پاک کلام کے بڑے
سنیں، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آگے تشریف رکھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف آگے بڑھوں، آج صبح میرا دل خدا کی حضوری میں شکر گزاری سے بھرا ہے۔ ہمارے درمیان ایک نئی فیملی، بھائی شاہد اور ان کی اہلیہ، وہ ہمارے درمیان ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی کلنٹن، ان کی فیملی، ان کے بھائی، ان کی اہلیہ، ان کی بھاوج، وہ ہمارے درمیان ہیں۔ آپ کو بھی ہم دوبارہ سے خداوند کی حضوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج صبح ہمارا مضمون ہے عورت مددگار۔ عورت مددگار۔ جب آج کے دن پر غور و خوض کیا گیا کہ کیوں آج کا دن عالمی اعتبار سے خواتین کا دن منایا جاتا ہے، تو مجھے اس کا علم ہوا کہ خواتین کے ساتھ جو غلط رویہ جات ان کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ کیے جاتے تھے، اس کے تعلق سے جب وہ مشکلات، پریشانیوں، دکھوں، تکالیف میں سے گزرنے کے باوجود ان سے برا سلوک کیا جاتا، تو پھر پرانے دور کے لوگوں نے، اور اس میں خاص عورت بھی تھی جس نے بڑی جدوجہد کی اور عورت کو دنیا کے اندر ایک مقام دلانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ عورت کوئی بیکار چیز نہیں، اس دن کو منایا جانے لگا۔ اور کئی سالوں کے بعد اسے عالمی حیثیت دے دی گئی، یعنی دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر آج کے دن کو منایا جانے لگا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جب ہم بائبل مقدس پر نگاہ کرتے ہیں، بائبل مقدس جو انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کے مستقبل کے بارے تک، یعنی انسان کا مستقبل کیا ہوگا، جب وہ ان ساری باتوں کے متعلق بتاتا ہے، تو یاد رکھیے بائبل مقدس کے اندر جب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کو بنایا گیا، موجودات کو وجود دیا گیا، تو بائبل مقدس خدا کی اصلی موجودگی کو بنی انسان پر ظاہر کرتی اور کائنات کے خلق کیے جانے اور انسان کی تخلیق کا بھی بیان کرتی ہے۔ یاد رکھیے، میں نے کہا کائنات کے خلق کیے جانے اور انسان کی تخلیق کا بیان۔ میں نے ملتے جلتے دو الفاظ استعمال کیے، لفظ، یعنی خلق اور تخلیق۔ کون سے لفظ استعمال کیے جی؟ خلق اور تخلیق۔ تو دونوں لفظوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، ان کے معنی قریب قریب ہیں، یہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں کا استعمال اور اس کا مفہوم تھوڑا فرق ہے۔ خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا۔ خلق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنا، وجود میں لانا یا بنانا یا وجود بخشنا۔ یہ لفظ عام طور پر قدیم فطری یا بنیادی پیدائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جسے ابتدا میں قدیم طور پر بنایا گیا۔ لیکن جب ہم لفظ تخلیق کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو یا کسی کو ایجاد کرنا۔ کیا کرنا؟ ایجاد،
تخلیق کا مطلب ہے ترتیب دینا. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب خدا نے کائنات کو خلق کیا تو خدا کہتا گیا اور خدا کے کہے کے مطابق چیزیں وجود پاتی گئی, چیزوں کی پیدائش ہوتی گئی, چیزیں بنی خود بخود بننا شروع ہو گئی. خدا نے کہا روشنی ہوگا اور روشنی ہو گئی. خدا نے کہا پانی ایک طرف جمع ہو, زمین وجود میں آئے اور زمین دکھنا شروع ہو گئی. خدا نے کہا کہ زمین اپنے اندر سے بیج ڈال پودوں کو پیدا کرے اور وہ ان کی پیدائش جاری ہو گئی. لیکن تخلیق, جب ہم تخلیق پر غور کرتے ہیں تو تخلیق خاص طور پر فنکارانہ یا ذہنی محنت سے جو چیز بنائی جائے اسے تخلیق کہا جاتا ہے. ہیلیلویا. اور یاد رکھیے باقی چیزیں خلق کی گئی لیکن خدا نے انسان کو اپنی مہارت سے ذہنی فنکاری کے ساتھ خدا نے انسان کو تخلیق کرنا شروع کیا. ہیلیلویا. لیکن خدا نے زمین کی مٹی کو لیا اور اس سے خدا نے انسان کو بنانا شروع کر دیا. بائبل مقدس فرماتی ہے جب خدا آسمان اور زمین کو بنا رہا ہے, جب خدا دیگر موجودات کو بنا رہا ہے, خدا نے یہ نہیں کہا آؤ ہم یہ بنائیں. لیکن جب خدا انسان کو بنانے لگا ہے خدا نے مشورہ کیا ہے. تسلیس جسے ہم کہتے ہیں, خدا سالوس نے مل کر اس بڑی خوبصورت چیز کو تخلیق کیا ہے اور خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو بنائیں. اور محض بنائے نہیں, باقی چیزیں وہ اپنی اپنی طرز پر بنی ہیں, ان کی ایک اپنی حیثیت ہے. لیکن جب انسان کو بنانے کی بات آئی ہے تو خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں. ہیلیلویا. یہ ہے خدا کی تخلیق. یہ لفظ زیادہ تر فن, کاریگری, ادب, سائنسی ایجاد یا نئی چیز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ محنت, سوچ اور ترتیب کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور جب ہم انسان کے بنائے جانے کے بات کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا ہے. ہیلیلویا. خدا نے انسان کو نیم نقش بخشے ہیں. یہ خدا کی دستکاری ہے, یہ خدا کی محبت کا نتیجہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی طرز پر بنایا ہے. دنیا کے اندر اور کوئی چیز زمین پر خدا کی نمائندگی نہیں کرتی, لیکن انسان زمین پر خدا کی نمائندگی کرتا ہے. ہیلیلویا. انسان خدا کی بہترین ایجاد ہے. ایجاد سمجھ دو نا, کسی چیز, کسی شخص کا فن کہہ لیجئے, کسی شخص کی فنکارانہ صلاحیت کہہ لیجئے. ایجاد ہے خدا انسان کی, انسان خدا کی, اس کے ہاتھ کی کاریگری ہے, خدا کی سوچ کی عکاسی ہے انسان. کیسی زبردست بات ہے. انسان خدا کی سوچ کی عکاسی ہے. چونکہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو بنائیں. انسان خدا کے ذہن میں آیا. انسان کو بنانے سے پیشتر خدا نے اپنے اندر اسے سوچ لیا کہ میں نے انسان کو کیسا بنانا ہے, میں نے اس کے بدن کے اعضاء کیسے بنانے ہیں, میں نے اسے کیسی خوبصورتی بخشنی ہے, میں نے اس کا ناک, اس کی آنکھیں, اس کے لنگز, اس کے بدن کے آرگنز کیسے بنانے ہیں. اور جب خدا انسان کی تخلیق کرنے لگا تو وہ سب کچھ خدا کی سوچ انسان کے بنائے جانے میں اس کی عکاسی کرنے لگا ہے. ہیلیلویا. کدی کدی اسی ایویں نکے نکے ہوندے رہتے ہیں,
میری کوئی اہمیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں ایسے میں ویسے فلاں ڈبکا، میرے کو پوچھتا نہ. آپ کو کوئی پوچھے نہ پوچھے، آپ کی کوئی حیثیت ہو نہ ہو، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، خاندان کے اندر، گھرانے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دنیا کے اندر، قوموں کے اندر، شاید آپ کو چھوٹی قوم اقلیت کہا جاتا ہو، لیکن آپ کی زندگی کے اندر یہ فخر ہونا چاہیے، میں خدا کی سوچ کی عکاسی ہوں. ہاللیلویا. میں خدا کی سوچ کی عکاسی ہوں، میں خدا کا فن ہوں. خدا نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، خدا نے مجھے بنایا ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ بات اس بات کی نفی کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آدم تو پہلا بھی انسان ہے. ایسا میں ایک شخص کو سن رہا تھا تو وہ کہتا ہے جی آدم چھٹا آدم تھا، اس سے پہلے 5 آدم پہلے بن چکے تھے، وہ بھی نافرمان نکلے، تو یہ آدم چھٹا آدم. تاریخ کی کتب کہتی ہوگی، لیکن یاد رکھیے یہ بات ان کی نفی کرتی ہے کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھا، آدم سے پہلے بھی آدم وجود رکھتا تھا، انسان موجود تھے، موجودات تھی. چونکہ بائبل مقدس دنیا کے تخلیق، اس کے خلق کیے جانے اور اس کے آغاز کی بات کرتی ہے، اور آغاز میں لکھا ہے خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ان کی سوچ کی نفی کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں آدم بتدریج بندر سے انسان بنا ہے. جو کہتا ہے اس کے باوجود بندر سے تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن میرا تعلق خدا کی سوچ سے ہے. ہاللیلویا. مجھے خدا نے سوچ کر بنایا ہے، میرے آباء و اجداد کا تعلق خدا کی سوچ کے ساتھ ہے، چونکہ میں خدا کی تخلیق ہوں. میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، جب ہم انسان کی بحث پر غور کرتے ہیں تو اکثر اوقات آج بھی لوگوں کے درمیان یہ بحث پائی جاتی ہے کہ چونکہ آدم پہلے بنایا گیا اس لیے آدم سپیریئر ہے، آدم کی حیثیت زیادہ ہے، اور چونکہ عورت بعد میں بنائی گئی اس لیے عورت کی اہمیت کم ہے. کیا عورت کی اہمیت کم ہے؟ لیکن یاد رکھیے جب ہم خدا کی سوچ کی بات کرتے ہیں کہ خدا نے سوچا کہ ہم انسان کو بنائیں، تو یاد رکھیے اس وقت خدا کی سوچ میں عورت موجود تھی، اور نہ صرف عورت خدا کی سوچ میں موجود تھی بلکہ عورت مرد کے اندر وجود رکھتی تھی. آمین. جب ہم پیدائش پہلے باب کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو. یہاں پر غور کریں 27ویں آیت کا درمیانی حصہ لکھا ہے خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا. بائبل ہے آپ کے پاس جی؟ کیا لکھا ہے؟ خدا کی صورت پر جی کس کو پیدا کیا؟ اس سے جی ہے کیا ان کے اس جی؟ اس کا مطلب ہے یہاں پر آدم ہی نظر آ رہا ہے، ان ہوتا تو جمع ہوتی ہے. آمین. لیکن جب آدم بنایا جا رہا ہے تو لیکن نر اور ناری ان کو پیدا کیا، یعنی آدم
جب بنایا جا رہا ہے، نر تخلیق کیا جا رہا ہے، تو ناری نر کے اندر موجود ہے. آمین. اور پھر بائبل کہتی ہے خدا نے ان کو برکت دی. خدا نے آدم ہی میں عورت کو برکت دے دی ہے. آمین. جب آدم بنایا گیا، جب ہوا بنا کر اس کے پاس لائی گئی، تخلیق کا خدا نے ان کو برکت دی. اب پڑھیے بائبل جا کر، اب پورا حوالہ پڑھیے. بلکہ جب خدا نے اپنے ذہن میں سوچ لیا، جب انسان کی تکلیف خدا کے ذہن میں آ گئی کہ اسے بنانا ہے، تو خدا نے پیشتر بنانے کے عورت کو مرد کے اندر رکھ دیا، اور پھر ان کو خدا نے برکت دے دی ہے. ہاللیلویا. پھر آگے پیدائش دوسرا باب ہم نے پڑھا، اس کے 18 آئے گا. جہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں، اس مقام تک آدم اکیلا تھا. آدم کیا تھا؟ آدم دے کول کھان واسطے بہت کچھ ہے، آدم کول رہن واسطے پورا باغ ہے، آدم دے کول اور بھی شیواں موجود نے. لیکن آدم اس وقت تک کیا ہے؟ اکیلا. لیکن خدا نے پہلے جو کچھ بنایا تھا اسے دیکھ کر کہا کہ کیا ہے؟ اچھا. خدا نے جو کچھ بنایا، خدا کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے. آدم بن گیا، خدا نے کہا بہت اچھا ہے. لیکن جب آدم کے اندر خدا نے اکیلا پن دیکھا کہ آدم اکیلا ہے، تو پھر خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. آپ کو پتہ ہے اب تک عورت کی تخلیق نہیں ہوئی، یعنی عورت وجود میں نہیں آئی. موجود ضرور ہے لیکن اس نے وجود نہیں لیا، وہ ظاہر نہیں ہوئی. اور جب تک عورت نہیں آئی، باقی شیواں خدا کہنے ہے اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن جب عورت نہیں بنائی گئی، خدا نے کہا یہ اچھا نہیں. ہاللیلویا. خوش ہو بہنوں، آپ نہیں بنی تو خدا کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہے. آدم کو ایک مددگار کی ضرورت تھی. خدا نے کہا میں آدم کے لیے 18 آیت، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. یہاں پر جو لفظ مانند ہے، جنہوں مانند نہیں رہتا، مانند لفظ ہے ویسے تو اس کا مطلب ہے سوٹیبل. جب میں اسے انگلش بائبل کے اندر دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے میں اس کی مانند یعنی سوٹیبل، جو آدم کے لیے سوٹیبل ہو. کئی باری آدم کہتا ہے اے میرے پلے کے تو پہ گئی ہے، اے میرے پلے کے تو پہ گئی، اے کیڑا دن سے تیرا میرے نکاح ہو گیا. لیکن سنیے میرے بھائیوں، بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اس کی مانند یعنی جو آدم کے لیے سوٹیبل ہو میں اسے بناؤں گا، میں اسے بناؤں گا. اور پھر لکھا ہے میں ایک مددگار بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ اور اگر آج بہنوں کی ضرورت زیادہ تعریف ہو جائے تو اگلے 3 آدمی کو برابر کر لینا ہے، لیکن آپ نے بھول نہیں جانا. بائبل کی سچائی ضرور آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں اسے بیلنس کر کے بتاؤں گا تاکہ یہ نہ ہوئے کہ گھر جا کے کام بھی الٹا ہوا ہو. یہاں پر خدا نے عورت کو مددگار کے طور پر بنایا، نہ کہ گھریلو خادمہ کے طور پر. آمین. یہ بات ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ گھریلو خادمہ نہیں، وہ آپ کی نوکرانی نہیں، وہ آپ کے بچوں کی نوکرانی نہیں. ہاں وہ آپ کے تابع ضرور ہے خدا ان کے خوف میں، لیکن وہ آپ کی مددگار ہے، وہ آپ کے برابر کی حیثیت رکھنے والی آپ کی ساتھی ہے، جس کے ساتھ
خدا نے کہا وہ اپنا تعلق استوار کرے گا. لفظ مددگار یاد رکھیے کبھی بھی محکومی کے زمرے میں نہیں آتا, یہ غلامی کے زمرے میں نہیں آتا, بلکہ اس کا تعلق پرزور ہے. اس کے تعلق پر زور دیا گیا ہے. میں نے غور سے ذرا کلام کو پلیز سنیے. اس کا مطلب ہے جس کام کو میں کرنے کے لیے کمزور ہوں, یعنی میں نہیں کر سکتا, کوئی دوسرا اسے میرے ساتھ مل کر کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ کمزور نہیں تھا بلکہ میں کمزور ہوں. اور جب ہم دونوں نے مل کر اس کام کو سر انجام دے دیا ہے تو اب ہم دونوں ایک برابر ہیں. آمین. کیونکہ خدا نے ایک خاص تخلیقی عمل سے آدم کی پستی میں سے ہوا کو نکالا, اس کے لیے ساتھی بنایا, لیکن خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی. خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور پھر خدا نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکالا. میں غور کر رہا تھا تو ہندوازم پر اگر ہم غور کریں تو آپ کو پتہ ہے ہندوازم جو ہے وہ ذات پات پر بڑا آج بھی زور دیتا ہے. ذات پات پر کیا کرتا ہے, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہندو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو برہما دیوتا تھا, کسی کو اس کے سر سے لیا گیا ہے, کسی انسان کو, کسی کو اس کے بازوؤں سے لیا گیا ہے, کسی کو کاندھوں سے نکالا گیا, کسی کو پیٹ سے نکالا گیا اور کسی کو اس کے پیروں میں سے نکالا گیا. اور یہ نظام جو ہے یہ اس بات کی بنیاد رکھتا ہے کہ انسان ذاتوں میں بٹا ہوا ہے. ایک ذات اونچی, دوسری ذات نیوی, تیسری ذات نیوی, تے ایک کے چھوٹ دور سایہ بھی نہ پڑے ہم پر, سایہ بھی ہم پر نہ پڑے. لیکن بائبل مقدس اس کے برعکس ہے. خدا نے کہیں نہیں کہا عورت کا درجہ کم ہے. آج بھی شاید ہمارے مسیحی گھرانوں میں بھی آج تک شاید ایسا ہے, اور ہندوازم میں تو آج بھی بہت زیادہ. اگر ہم اپنے اڑوس پڑوس پر نگاہ کریں تو عورت کو, بیٹی کو وہ رسپیکٹ, وہ عزت نہیں دی جاتی. ہندو تو یہ کہتے ہیں جب تک گھر کے مرد حضرات روٹی نہ کھا لیں اس وقت تک ان کی بیٹیاں عورتیں کھا نہیں سکتی. اور کہیں نہ کہیں ہم کرسچنز کے اندر بھی یہ بات پرانے دور کے اندر موجود تھی, اور شاید کتے آج بھی موجود ہے. بیٹیوں کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی. لیکن میتھیو ہینری کہتے ہیں کہ خدا نے عورت کو آدم کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے برابر ہو. نہ خدا نے اسے یہاں سے نکالا کہ کتنے ہوئے نہ کہے کہ میں تیرا ہی ساما, کیوں میں سے رہا. پچھلے دنوں ایک نکاح کی عبادت تھی, یہاں پر مظہر کا نکاح ہو رہا تھا, تو میں کلام سناتے میں نے بات کی اور ایک بچی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا. جب میں نے کہا وہ دونوں, تو اس نے کہا دونوں ساروں, دونوں کیا ہو. تو یاد رکھیے میں نے اسی وقت سے بتایا, بلکہ سب کو بتایا کہ دو سر ہونا ایک نارمیلٹی ہے. دو سر ہونا کیا ہے؟ ایک نارمیلٹی. ایسے شخص کو اسپیشل کہا جاتا ہے. اور اگر عورت سر بننے کی کوشش کرے جبکہ خدا نے مرد کو سر پھیلایا ہے, اگر وہ کوشش کرتی ہے تو وہ خاندان ایک نارمل خاندان ہو جاتا ہے, وہ گھرانہ ایک نارمل ہو جاتا ہے. ان کی زندگی کے اندر مشکلات آ جاتی ہیں, ان کے فیصلات غلط ہونے شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ دو سر دو ذہن, ایک ذہن باڈی کو الگ کنٹرول کرتا ہے اور ایک ذہن الگ کنٹرول کرتا ہے. ایک ذہن ادھر کو چلائے گا, دوسرا ادھر کو چلائے گا. اور اگر میں سے بائبل کے لحاظ سے اگر یہ بات کہہ دوں, میں زیادہ اس پر زور نہیں دوں گا تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا.
اگرچہ خدا کا منصوبہ اپنی جگہ، خدا کا کلام اپنی جگہ، خدا کے وعدے اپنی جگہ، لیکن اگر ہم اسحاق اور ربکا کی زندگی پر غور کریں تو وہاں پر ہمیں دو سر نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس سے کہاں تک مجھ سے اتفاق کریں مجھے نہیں پتا، لیکن اب اسحاق نے عیساؤ کو بلایا کہ وہ اسے کیا دے؟ برکت دے، لیکن تجھے پاسے باجی نے اپنا ذہن لڑایا، انہیں نوا کام کیا، اور وہ بھائی اپنی زندگی کے اندر دونوں کے دشمن بنے رہے، گھر بٹ گیا۔ اور اگر یہی بات مل کر خدا نے وعدہ کیا تھا، خدا نے کلام کیا تھا، تیرے دونوں جی بیٹھ کے آپس میں بات کر کے کہہ دیں گے کہ خدا کا یہ منصوبہ ہے، تو شاید ان کی زندگی کے اندر دونوں بھائی اپنے بڑھاپے تک ایک ساتھ ہی رہتے۔ تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا اور آدم کی پسلی میں سے عورت کو لے کر بنایا، اس لیے کہ وہ اس کے دل کے قریب سے لیا تھا، کہ وہ اس سے محبت کرے، وہ اس سے کیا کرے۔ آپ کو پتہ ہے میں اس پر غور کر رہا تھا، تو آپ کے جو حساس آرگنز ہیں نا باڈی کے، وہ ہیں آپ کے پھیپھڑے، آپ کا دل اور آپ کا جگر، ہے نا؟ ایسے ہی ہے جی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، تو میڈیکل والا مجھے صحیح کر دے۔ کنڈلیاں دو نے، ایک لوگ کو مسئلہ ہے، دوسری بندہ چلا دی نہیں تھی، دل ایک کی، دل کنے نے ایک کی، لیور ایک کی ہے، پھیپھڑے وہ دکھنے میں دو ہیں لیکن کام دونوں کا برابر ہی ہے نا؟ تو میں آپ کو کہنے کے چاہ رہا ہوں، یہ جو حساس آرگنز ہیں، خدا نے انہیں کور کرنے کے لیے پسلی کو رکھا ہے، کہ کدی کدی پسلی جڑی دل نو برباد کرنا رہی کام کرتی ہے۔ میں یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، میں اس پر غور کر رہا تھا اور میں نے اس بات کو پایا کہ پسلی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دل کی حفاظت کرے، کیونکہ دل زندگی کا سرچشمہ ہے۔ جب مرد کے یہاں سے نکالی گئی ہے تو اسے دل کے قریب رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے محبت کی جائے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہی پسلی ٹوٹ کر دل کے اندر گھس جائے تو بعد دشمنی لوڑ ہی کوئی نہیں، بات کی گولی بھی لوڑ ہی کوئی نہیں، جسے وہ شاید سکتی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بائبل کہتی ہے خدا نے عورت کو اس کی انسان کی پسلی سے، دل کے قریب سے، خدا نے اس کے بازوؤں سے نہیں نکالا کہ ان پر کر کے رکھ دوے نا تو پر آئی رہے دور دور، نو، خدا نے اسے پیروں میں سے نہیں نکالا جیسے عام دور کے اندر لوگ کہتے ہیں عورت پاؤں کی جوتی ہے، خدا نے اسے پاؤں میں سے نہیں لیا، خدا نے سر میں سے نہیں نکالا تاکہ وہ مرد پر حکومت جتائے، نہ وہ پاؤں سے نکالی گئی کہ مرد اسے پاؤں کی جوتی سمجھے، نہ وہ بدن کے کسی اور حصے سے، بلکہ وہاں سے جو دل کے قریب قریب ہے، ہاللیلویہ، تاکہ انسان مرد عورت کو واقعی اپنی عورت کو، عورت کہتا ہے ذرا ڈبل میننگ نہ ہو جائے، اپنی عورت کو اپنے دل کے قریب رکھے، آمین، تاکہ وہ دونوں زندگی کے وارث ٹھہرے، وہ دونوں مل کر خدا کے تعلق میں اس کی قربت میں زندگی بسر کریں۔ آدم، جب ہم آدم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو آدم نے اس تعلق کو فوراً پہچان لیا، لیکن اس بات کا ثبوت ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ جب عورت بنا کر آدم کے پاس لائی گئی تو میں اکثر جب اسے پڑھتا ہوں تو میں امیجن کرتا ہوں، میں سوچنا کہ آدم کا رویہ کیسا ہوئے گا۔ اگر آپ اسے پڑھیں نا، پڑھنے سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ اس آیت کو پڑھیے، 23 آیت ذرا پڑھیے، اور آدم نے کہا، آدم نے پہلے چیزوں کو دیکھا، آدم کے پاس بڑے بڑے جانور بنا کر لائے گئے،
आदम के पास बड़े बड़े क्या कहते हैं उसे, हाथी, बड़ा मजबूत जोरावर है ना, बुलंद वाला बड़ा शेर बड़ा बना के लाया गया और दीगर चीजें बना कर लाई गई। आदम के नाम जरूर रखा गया, लेकिन आदम इतना एक्साइटेड नजर नहीं आया। असि चिड़िया घाट हो जाइए, असि सोने परिंदे देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। आजकल वो एटीएम मॉल जाए तो वहां पर उन्होंने बड़े बड़े तोते रखे हैं, बच्चे देख के बड़े देख के सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं हाथ में। आदम आपको एक्साइटेड होता हुआ नजर नहीं आया। आदम उनके नाम रखा गया है। अगर थे वो मजबूत भी थे, वो जोरावर भी थे, वो खूबसूरत भी थे, वो बड़े भी थे, सब कुछ क्वालिटीज उनके अंदर हैं, लेकिन आदम आपको एक्साइटेड होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन आदम ने उनके नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद। लेकिन आगे जब हम 23 आयत को पढ़ते हैं तो आप यहां पर पढ़िए क्या लिखा है। लेकर आदम ने कहा कि तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। आप उसकी एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं, कैसे उसका रवैया क्या होगा जब उसने औरत को देखा है। वो सुंदर सी खुदा औरत में आपको तो पढ़ ले आया, पहले जानवर चरिंद परिंद उसने देख लिए, लेकिन जो ही खुदा उसे बना कर लाया तो सुता पे उठ के फौरन बंदा बोल रहा ਹੁੰਦਾ है, ये खुश है घर वाले ਦੀ नहीं समझ आने दी। तुसी नीच उठते हाँ जी कौन क्या कैसे, जो जिवें नीच उठे उसने औरत को पहचान लिया। ये खुदा ने जो उसकी पसली में से निकाली, उस मनफरत और रवैये, उस ताल्लुक को इसलिए उसने पहचाना क्योंकि उसके दिल के करीब से निकाली गई थी। हालेलुया। उसे नहीं पता कि मेरा ऑपरेट हुआ है और हड्डियां से निकाली गई है, लेकिन जो ही उसने देखा, चूंकि वो सूटेबल थी उसके लिए, वो उसकी मानव थी, वो उसके लिए उसे मददगार लगी है, और फौरन देख कर उसने कहा अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो क्या कहलाएगी, नारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। अगर हम मददगार का मतलब देखें तो हमारी सोच ये होती है कि मददगार वो होता है जो कमजोर हो, मददगार वो होता है जो शायद निचले दर्जे का हो। लेकिन याद रखें, जब हम इसी लफ्ज मददगार को इब्रानी में पढ़ते हैं तो इब्रानी में इसका मतलब है, ऐसे जो कहा जाता है वो है इज़्ज़त। वो लफ्ज क्या है, मददगार इज़्ज़त। और जब आप इज़्ज़त पर गौर करते हैं तो बाइबल में लफ्ज इज़्ज़त 21 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, और लफ्ज इज़्ज़त जो है ये 16 बार सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है नो। जो मददगार आप हैं वही मददगार खुदा अपने लिए बाइबल के अंदर लफ्ज इस्तेमाल करता है। ये लफ्ज इज़्ज़त है, जस्ट नॉट हेल्पर, सिर्फ मददगार नहीं बल्कि इज़्ज़त। और जब ये लफ्ज औरत के लिए इस्तेमाल होता है तो इस पर गौर करें। इसका मतलब महज निचले दर्जे का मददगार नहीं है, बल्कि इसे इब्रानी में देखा जाए तो इसका मतलब है मदद करने वाला या ताकतवर सहारा। हालेलुया। तब तक नहीं पता हालेलुया कितने का, ये आपके लिए खुशाइन बात है। ये इसका मतलब है ताकतवर सहारा, इसका मतलब है बचाने की सलाहियत के साथ सलाहियत रखने वाला। और अगर आप इसे बाइबल के अंदर देखें तो इसके लिए 16 हवाले हैं, जिनमें से मैं आपको एक हवाला बताना चाहता हूं। हम जब ज़बूर गाते हैं ना, ज़बूर 121, तो उसमें कहते हैं अखियां चुकना हम मैं वाल पहाड़ा मदद लई मैं किसनो। वहां पर लिखा है इज़्ज़त कहां से आएगा, इज़्ज़त कौन बनेगा, यानी कौन मेरा मददगार होगा।
اور اس کے آگے زبور میں اس کہتا ہے میں مدد لئی میں کس کو پکارا ہوں، ہے نا؟ آگے کیا ہے؟ میری مدد نو رب خدا یہوہ گاڈ ایلوہیم آپ میں آیا. ہاللویا. وہ کہتا ہے جب میں پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاؤں گا میری مدد میری قوت کہاں سے آئے گی؟ لیکن خداوند میری مدد کرے گا، خداوند میرا مددگار ہے. خروج کی کتاب میں لکھا ہے یعقوب کا خدا میرا مددگار ہے. ہاللویا. یعنی وہ ایسا مددگار جس کی مانند کوئی نہیں ہے. یہی لفظ عیسر عورت کے لیے مددگار کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے عورت کو وہ حیثیت دی ہے جو انسان کی یعنی مرد کی کمزوری میں اس کی مددگار بن سکتی ہے. اس کی کیا بن سکتی ہے؟ مددگار. ڈیفینیٹلی میں بحیثیت مرد زیادہ مضبوط ہوں، ہے نا؟ تیسرا بحیثیت عورت کیا ہے؟ کمزور. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اسے براڈ مائنڈ ہو کر لیجئے گا. کہا جاتا ہے جب عورت درد ذہ میں سے گزرتی ہے تو 206 ہڈیاں ٹوٹنے کی جو درد ہوتی ہے وہ اس تکلیف میں سے گزر کر ایک نئی زندگی کو جنم دیتی ہے. اور کہتے ہیں عورت کیا ہے؟ کمزور. یہ خدا کا فضل ہے. خدا نے عورت کو عزت بنا کر مرد کے لیے زمین پر بھیجا ہے. ہاللویا. اس کے پاس اس کے اندر خدا نے تخلیقی قوت رکھ دی ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں جیسے کہ فضا بحیثیت عورت کمزور، عام طور پر دیکھیں بحیثیت مرد میں زیادہ زوراور. لیکن کیا میں اکیلا اس ٹیبل کو اٹھا سکتا ہوں؟ فضا ذرا اٹھی، کمزور ہے نا؟ کمزور. لیکن جب یہ میں اسے نہیں اٹھا پا رہا تو فضا میرے ساتھ اٹھائی تو ہم نے کیا کر لیا؟ اٹس مین وہ کمزور اگرچہ عام طور پر کمزور لیکن میرے لیے مددگار ہے. اس نے مجھے اس قابل کر دیا کہ ہم دونوں اس ٹیبل کو اٹھا کر موو کر سکیں. ہاللویا. اس کا مطلب ہے عورت میرے اور آپ کے درمیان وہ محکوم نہیں بلکہ وہ ہمارے برابر ہے. بھائیو عورت کی یہ مرد برابر ہے. آئیے ایک والا میرے ساتھ نکالیے. گرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا تھا اور یہ سوٹیبل عزت ہے، یعنی یہ میری مدد کرنے کے قابل ہے. گرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا تھا، اس کا 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت. یہ عورت کمزور نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھتی ہے. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے. شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے. کئی بار بہنیں دعا کرتی ہیں، وہ ہفتہ دعا کر لیں، مہینہ دعا کر لیں، 2 مہینے دعا کر لیں، پھر کہتے ہیں نہیں پاس صاحب یہ نہیں بدل سکتا، میرے بچے نہیں بدل سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو اپنی قوت اپنی طاقت کا نہیں پتا. خدا نے آپ کو عزت بنا کر زمین پر بھیجا ہے. آپ اس گناہ کی دلدل میں گرے ہوئے شخص کے لیے محض خاندانی طور پر تولیدی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے آپ مرد کی مددگار نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کوئی مرد گناہ کی دلدل میں دھنسا ہے، وہ نکلنے سے قاصر ہے، خدا نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اسے اس میں سے نکال سکیں. اے عورت
تجھے کیا خبر؟ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ اچھا مرد باقی کماش مضبوط ہے، پر وہ دعا کو نہیں کرتا بیوی واسطے، کیوں بادشاہ ہے؟ آپ تو مضبوط ہیں، آپ کو تو بچانا چاہیے نا، کیا کیا؟ سو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، جب ہم بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو خدا مرد اور عورت کی مساوات کی بات کرتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں مذہب میں، فلاں مذہب میں، فلاں مذہب میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم بائبل کے خدا پر نگاہ کریں تو بائبل کا خدا مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ بائبل کا خدا کلام خدا میں لکھا ہے نہ کوئی مرد رہا نہ عورت، نہ غلام نہ لونڈی، نہ یہودی یا نہ یونانی، بلکہ ہم سب مسیح میں ایک ہیں، ہماری حیثیت ایک ہے۔ آج صبح میں بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں تابع داری میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور مرد حضرات سے یہ کہ ہمیں خداوند کے خوف میں رہ کر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ تابع رہ کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا میں حضرات دینا توڑ جاؤں، تو اس لیے میں آگے چل کر سے بیلنس بھی کر دوں گا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ ایک بات میں نے پہلے سمجھا دی کہ اگر دو سر ہیں تو یہ کیا ہے؟ ایک نارملٹی۔ یاد رکھیے بائبل کا یہ اصول ہے، خدا باپ جو ہے وہ سر ہے، اس کے بعد یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے، آمین، کلیسیا کے بعد مرد خاندان کا سر ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آمین، یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں، خاندانی اعتبار سے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ کس سے؟ کس کے خوف سے؟ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے، مرد بھی عورت کے اور عورت بھی مرد کے۔ اور اس کا نہیں، اس کا یہ مطلب کہ اگر مرد اپنی بیوی کے تابع کو مراد ہے نہیں جی، اے بڑا تابع سے مراد ہے دونوں مل کر مشورت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور اگر مرد عورت کی کسی بات کو سیکنڈ کرتا ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جنا اسی پنجابی کے نیا تھلے لگا ہے، نو۔ چونکہ میں آپ کو نہ تو کسی کتاب کی بات کر رہا ہوں، نہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں بائبل کی بات کر رہا ہوں، اور بائبل نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ صرف عورت تابع رہے، بلکہ لکھا ہے اور مسیح کے، میں اس جو خط 5واں باب اس کی انگلش میں پڑھ رہا ہوں، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، جس سے مفاہمت ہو، جس سے گھریلو بہتری ہو، جس سے برکت ہو، جس سے سلامتی ہو، جس سے نفاق نہ پڑے، ایک دوسرے کے تابع ہو رہو۔ اور پھر آگے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسی بولو سے سالیاں بہنا ہوں اپنی والی ہے تو بولتیاں نہیں گیا، پہلا ہنسنے کا سا۔ اے بیویوں اپنی شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند، جیسے کس کی؟ بھائیوں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سارے نہیں گل کر رہا جڑا سمجھتا ہے جی تابع نہ ہوندیاں اپنے تابع کرنا چھڑ دو، تو بات کر رہے خداوند دے تابع ہونا۔ چلو خداوند دے تابع ہو جانگیاں تو لکھا جیسی وہ خداوند کی تابع ہے ویسے ہی تمہاری بھی
تابعدار ہوں گی. تے پرابلم ہے کہ اسی تے خداوند دے تابعدار نہیں. جو مسائل کی جڑ ہے خاندانوں کے ٹوٹنے کی جڑ ہے, خاندانوں میں پریشانی پیدا کرنے کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خداوند کے بھی تابع رہیں. اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں سنیے, آج دوپہر خداوند مجھ سے آپ سے ہم کلام ہے. خاص چونکہ عورتوں کے لیے پیغام کو میں نے شروع میں کہا کہ سب مددگار ہیں. آپ یہ بھی اس لیے بھی مددگار ہیں کہ آپ کا گھرانہ خداوند میں ترقی کرے, خاندانی اعتبار سے بھی وہ ترقی کرے, وہ برکت پائے. پھر آگے لکھنا ہے کیونکہ شوہر بیوی کا نہیں کہنا سا کہو تو صحیح, منو تو پامے نہ منو, کہو بائبل کہہ رہی کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. میری بہنوں یاد رکھیے, آپ ورکنگ لیڈی ہو, آپ صرف گھر کو سنبھالتی ہو, آپ بہت تنہا ہو, آپ اپنے شوہر سے زیادہ پڑھی لکھی ہو, لیکن بائبل کا یہ اصول ہے کہ عورت کا سر کون ہے؟ مرد ہے. عورت کا سر کون ہے؟ مرد. اس لیے آپ کو اس کی تابعداری میں رہنے کی ضرورت ہے. آمین. میں نے پہلے کہا, دوبارہ سن لیجیے, آپ ورکنگ لیڈی ہیں, کام کرنے والی ہیں, اوکے. آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اوکے. آپ بہت زیادہ دانا ہیں, اوکے. ساری باتیں اپنی جگہ پر. اگر میں کچھ بھی ہوں, کئی بار ایسی بات جائیے نا تو لوگ, میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, ہمارے بزرگ بھی آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں. کتنے بار بول جانا انہوں نے پتا نہ آج کوئی توترا گال کرتے کہ اپنے آپ کی بڑی پرابلم ہونے دی یار, ایک انچ گال کر. میری بات سمجھ ہے, لیکن جس عہدے پر, جس جگہ پر فلاں دوسرا شخص ہے, شاید میرا وہ مرتبہ نہیں ہے وہاں پر, شاید میرا وہ مرتبہ, اس لیے مجھے اپنے آپ کو اس کے تابع کر کے اس کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ چلنے کی. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں بہنوں؟ نہیں سمجھی؟ سمجھ رہی ہیں؟ آپ ورکنگ لیڈی ہیں, اٹس اوکے. شاید آپ کی سیلری بھائی سے زیادہ ہے, اٹس اوکے. شاید آپ کی ایجوکیشن بھائی سے زیادہ ہے, اٹس اوکے. آپ اس سے زیادہ نہ آئیں, لیکن کلام کی یہ بات ہے کہ آپ کو اس کی تابعداری میں رہنے کی ضرورت ہے. آپ اس کی مددگار ہیں, آپ نے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. نہ کروں کہ تو بڑا ہوتے میں آپ بھائی کر لیں گی, نو, مل کر. چونکہ عام طور پر ہم اسے پڑھتے سنتے ہیں کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے. آمین. تو کسی سے ہوا بہت ہو جاتے نا, گاڑی پھر بھی اس کو لے کھاتی رہتی تھی, جو فور ویل چلاتے ہیں ان کو پتا ہے نا, ایسے ہی ہے. ایک ہوا بہت ہوئے, تین سے کاٹ لے تو لگتا ہے پتا انبیلنس. پھر آگے لکھا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہیں. جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں, اسے وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو. شوہروں کے لیے لازم کیا ہے کہ اپنی بیویوں سے کیا رکھیں؟ محبت رکھیں. جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی بیوی سے اس قدر محبت کرنی ہے کہ اگر آپ کو اس کی محبت میں کہیں پر قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو آپ اس قربانی کے اپنے آپ کو کیا رکھیں؟ تیار رکھیں. آمین. تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر, یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے, تاکہ اسے باپ کے سامنے حاضر کرے بے داغ بے جھلی اور کسی طرح کا اس میں عیب نہ ہو. 28 میں لکھا ہے اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت کریں. کتنے مرد ہیں
جو غصے میں آ کر اپنے پیٹ میں چھری مار لیتے ہیں؟ کوئی ہے یہاں؟ ہے بھائیو ایسا غصہ آتا ہے؟ کدی آئندہ غصہ آیا کہ غصے جا کے اپنے منہ سے تھپڑ مار لگ پئی؟ کوئی ہے؟ عدنان بھائی تھا بہت غصہ آتا ہے، کدی آئندہ غصہ آیا؟ نہیں؟ کسی اور نو کبھی ایسا غصہ آیا کہ جی میں بڑا غصے میں ہوں تو میں اپنے ہاتھ پر چھریاں مار دوں؟ کبھی آیا ایسا زندگی میں غصہ؟ کیوں؟ کیوں؟ چونکہ ہم اپنے بدن کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، اس لیے مرد کے لیے لازم ہے اگرچہ بیوی بچے وہ غصہ کتنا بھی دلائیں، یہ نہیں کہ ہر بار عورت ٹھیک ہوئے گی، نہیں، پیسے کے سامنے سوری کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر لکھا ہے اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جب اگر ہم اپنے بدن کو نہیں مارتے کوٹتے تو ہمیں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں سنیے، خاص کر بھائیوں سنیے، بائبل اس کی تعلیم نہیں دیتی۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ تیری ایک ہی کے ساتھ نسبت ہوئی ہے اور تیری شادی کا گواہ وہ سائن کرنے والا اہم نہیں ہے بلکہ تیری شادی کا گواہ خود خدا ہے۔ تیری شادی کا گواہ کون ہے؟ خود خدا۔ یہ آپ کے پہلو سے نکالی گئی ہے۔ میں ایک جگہ پر کلام سنا رہا تھا تو میں نے وہاں پر کہا کہ اگر آپ کی بہو وہ ادھر کوئی پرابلم ہے تو اس کا قصور بہو کا نہیں ہے، تیرا منڈا بھی ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی کی مسئلے کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ کی بیوی آپ کے مطابق نہیں ہے تو کتنے نہ کتنے تسی بھی کسی دن نافرمان تھے، اگر انسانوں میں نہیں زمین پر نہیں تو شاید خدا کے، کیونکہ وہ بھی آپ کی بدن کا حصہ اور آپ کی ہی ہڈی ہے جو تخلیق ہو کر خلق کر کے آپ کو تخلیق کر کے دے دی گئی ہے۔ آمین آمین۔ تے کدی کوشش کر کے دیکھو بڑا غصہ ہے بجائے ہوتے مارا دی پھر اپنے مارتے بھی۔ اور میں ایک کھلی بات کر رہا ہوں چونکہ بائبل کہہ رہے ہیں، لکھا ہے اسی طرح شوہروں کا لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ کس سے محبت رکھتا ہے؟ کس سے محبت رکھتا ہے؟ اپنے آپ سے۔ یہ بھی کلیا جی، بیوی خوش تو تسی خوش ہے نا، تو ضرورت نہیں کہ یہ انہوں نے پریشان کر دی، انہوں نے خوش رکھیے خداوند سے اسی لیے خوش رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ آمین۔ جلدی سے آگے چلیے، لکھا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا، جیسے کہ مسیح کلیسیا۔ آج کل کے تجھے تو اندازہ ہونا ہی چاہیے، پہنا ہی نہیں صرف بھائی بھی، وہ بھی کریمہ لاتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں لاتے ہیں، لاتے ہیں کیوں؟ خوبصورت دکھنے کے لیے، اسمارٹ دکھنے کے لیے۔ میرے نوجوان بچے مجھے کہتے ہیں فادر صاحب آؤ سر جم چلو، کہتے ہیں آؤ آپ جم چلو آپ کی دھون کم کرائیں گے، وجہ ہم اسمارٹ دکھیں۔ اور یہ بات شاید ہم مذاقتاً ہنستے ہوئے لے رہے ہیں لیکن یہ بڑی سیریس بات ہے۔ بات تو میں مذاقتاً کر رہا ہوں لیکن یہ بہت سیریس بات ہے۔ بائبل کہتی ہے چونکہ کوئی شخص اپنے بدن سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے جسم کو کیا کرتا ہے؟ پالتا اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ ہمیں پتہ لگ جائے کہ فلاں چیز میرے بدن کے لیے زہر ہے، اسی کھانا چھاڑ دیں گے، کیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اگر غصہ ہمیں پتہ ہے ہمارے خاندان کھلانے کے لیے یا ہمارے ایک بدن کو دو کرنے کا سبب بن سکتی ہے تو کیوں نہ اس کو اپنی زندگی سے نکالا جائے۔
اس کے بعد لکھا ہے اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ اگلی بات، یہ بھید تو بڑا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے، جنہ کو بائبل پڑھو، جو اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ آمین۔ یاد رکھیں، جب مرد اور عورت دونوں کلام خدا کے مطابق بیلنس ہو کر چلنا شروع کریں گے، جب وہ بیلنس زندگی بسر کرنا شروع کریں گے، یہ کوشش کریں گے کلام کو میں اپنی زندگی میں پورا کروں اپنے شوہر کے لیے، شوہر اب کوشش کرے گا میں اپنی بیوی کے لیے کلام کو پورا کروں، تو پھر یہ زندگی بڑی ہی بابرکت زندگی ہے، یہ بڑی ہی بابرکت زندگی ہے۔ آپ نے کبھی بائبل کو شروع سے پڑھا ہے؟ کبھی پڑھا بائبل کو شروع سے؟ جب آپ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہ بائبل کا ایک باب اگلا باب دلچسپ ہوتا جاتا ہے، دلچسپ ہوتا جاتا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں اس کے اندر اور آپ کو دلچسپی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، شادی شدہ زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اوے باتیں نہیں کرو، یہ کلام تمہارے کام آئے گا۔ یہ زندگی، شادی شدہ زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، جب آپ اس کی بک کو، برگوں کو کھولنا شروع کرتے ہیں نا، یہ پرتیں کھلتی ہیں، تو ہر دن آنے والا زندگی کے اندر، ازدواجی زندگی کے اندر نہایت خوبصورت نظر آتا ہے۔ لکھا یہ بھید تو بڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کئی بار ایسے کہ سمجھ نہیں آتی بات، چھاڑ دو گل نہیں۔ یاد رکھیے، جو بڑا بھید ہوتا ہے نا، جب آپ اسے پا لیتے ہیں، وہ ایک کمال بات ہوتی ہے۔ جنہی گل سمجھ نہ آئے انہوں سمجھن آپ کرو، جب آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، پھر آپ شادمان ہو جائیں گے۔ آخری بات کرتے ہیں واقعے کے ساتھ، کہانی کے ساتھ، پھر میں اسے وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میں نے ایک واقعہ سنا، ایک بزرگ عورت تھی، بیوہ، اور اس بیوہ کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس بچے پر خرچ کر دی، اسے بہت اچھا پڑھایا لکھایا۔ غور سے سنو بچوں، اسے بہت اچھا پڑھایا لکھایا، اور ایک وقت آیا کہ اس بچے کے لیے باہر ملک کے دروازے کھل گئے۔ جب باہر ملک کے دروازے کھل گئے تو وہ لڑکا باہر ملک چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کی ماں چونکہ اکیلی رہتی تھی، تو کچھ مہینے اس بچے کی کوئی خیر خبر نہ آئی، جو کچھ ادھر کوئی ہے اس نے لا لیا، آخر کار وہ مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ سنیے گا غور طلب بات ہے بہنوں بھائیوں، مجبور ہو کر اس نے مانگنا شروع کر دیا، اور وہ کسی جگہ پر مانگ رہی تھی، وہاں سے بہت سارے لوگ گزر رہے تھے۔ ایک شخص کو اس والدہ پر، اس عورت پر ترس آیا، اور اس نے اسے جا کر ملا اور اس سے کہا کہ ماں جی آپ مانگ رہی ہیں، آپ کا کوئی کرنے کمانے والا نہیں ہے، کیا سلسلہ ہے؟ اس نے اپنی پوری کہانی اپنے اس بچے کی اس بھائی کو سنا دی۔ اس نے کہا میرا بیٹا باہر چلا گیا، کئی مہینے گزر گئے ہیں، اور اس نے کبھی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ وہ خط لکھتا ہے تے خط نال کچھ تصویراں گھر چھڑدا ہے، انہیں کبھی میرے کو پیسہ نہیں گھلیا، میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی، وہ دے نال شکایتاں سن، ماں کو بیٹے سے کہا تھی اور ہونی بھی چاہیے، میں نے اتنا کچھ اس کے لیے کیا لیکن وہ مجھے بھول گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ چلے مجھے اپنا گھر دکھائیے، میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں اس کے لیٹرز اور اس کی تصویریں دیکھنا چاہتا ہوں، پھر میں اس سے بات کرتا ہوں کہ وہ آپ پر ترس کھائے، مہربانی کرے، کیا کر رہا ہے وہ۔ جب وہ ماں اس سے اپنے گھر لے کر گئی، اور اس نے جیسے اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں قدم رکھا، وہ شخص دیکھ کر حیران اور دھنگ رہ گیا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا، سر اس لیے پکڑ لیا کہ وہ لڑکا جو تصویریں بھیجتا تھا، وہ اس کی ماں نے اس کی یاد میں سارے کمرے کے اندر لا دیا، انہیں چپکا دیا۔
اور اس شخص نے سر اس لیے پکڑ لیا کہ وہ تصویریں محض تصویریں نہیں تھی، بلکہ وہ باہر ملک کی کرنسی تھی، وہ ڈالرز تھے۔ اور چونکہ اس عورت کو ان ڈالرز کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا، اس نے پاکستانی روپے دیکھے ہوئے تھے، بابری تصویر اس نے دیکھا ہوا تھا پیچھے شاہی مسجد، اسے پتہ نہیں تھا، اور اس نے ان کی تصویروں کو کمرے میں لگا دیا اپنے بیٹے کی یاد میں، وہ ایک غلط ہے۔ اور اس شخص کو جب علم اس نے جا کے بتایا، اس نے کہا ماں تو نے لکھاں اپنی دوارہ دلا بیٹھی ہے، تیرے بیٹے نے تجھ سے کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے تجھے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تو نے تو اس پیسے کو ضائع کر دیا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا بتانے کا؟ جی جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ اسے، چونکہ وہ عقلی بھید ہوتا ہے، آپ اسے زندگی کا ضیاع سمجھتے ہیں، وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، آپس میں زندہ رہنا، آپس میں ایک ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے لیے ساتھ رہنا، آپ اسے ضیاع سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر اس والدہ کو، اس ماں کو اس روپے پیسے کی قدر کا پتہ ہوتا تو وہ عالی شان زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ اسی طرح کئی شادی شدہ جوڑوں کو شادی کے اس بھید کا نہیں پتا، اس میں کتنی بڑی برکت ہے۔ وہ اسے زندگی کی افسردگی سمجھتے ہیں، وہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں۔ مرد عورت کو، عورت مرد کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کتاب مقدس کو پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کی شادی شدہ زندگی بابرکت ہو جائے گی، آپ کی شادی شدہ زندگی بابرکت ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر خوشی آ جائے گی، شادمانی آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے شادی کا یا خاندان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ بائبل سے۔ آمین۔ اور بائبل اس شادی شدہ زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے انسٹرکشن بک ہے۔ جب آپ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر شادمانی، برکت، خوشی اور محبت آ جاتی ہے۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہیں۔